میں اس وقت اس شخصیت کی حضور گزارش گزار ہو رہا ہوں کہ جن کی داستان ان کے بعد بھی چلنے والی ہے، جن کی وفاؤں کا ذکر بطور امثلہ پیش ہوا کرے گا۔ اس وقت خطبہ صدارت کے لیے صدر مشاعرہ حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہ ناظم اعلیٰ مدرسہ انصار العلوم نوگاں سادات سے بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جہاں اس مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت ہوں گے، وہیں اس بستی کے لیے بھی مشعل راہ ثابت ہوں گے۔ جناب حضرت مفتی عبدالرحمن صاحب حضرت محترم آج کے اس آل انڈیا منقبتی مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سب سے افضل رسولوں کو بنایا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بنایا ہے۔ تمام مخلوق میں، تمام انسانوں میں سب میں زیادہ فضیلت انبیاء اور رسول کو عطا کی گئی ہے۔ ان کے بعد میں فضیلت میں تمام انسانوں میں، تمام امتوں میں سب میں زیادہ فضیلت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو شرف بخشا ہے، سب میں زیادہ ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اور پوری امت میں حضرات صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فضیلت دی گئی ہے۔ اور آپ کے تمام صحابہ میں 4 سب سے افضل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ ان چاروں کو تمام صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور یہی چاروں صحابہ درجہ بدرجہ خلافت کے مستحق ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہیں، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہیں۔ چاروں حضرات تمام صحابہ میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ ہی بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں۔ ایک ایک صحابی تمام امت کے اولیاء، قطب، ابدال سے درجے اور فضیلت میں بڑھا ہوا ہے۔ تمام صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے جنتی قرار دیا ہے۔ تمام صحابہ کو قرآن پاک میں جنتی کہا گیا، جنتی ہونے کی ان کو خوشخبری سنائی گئی، جنتی ہونے کی ان کو سندیں دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راضی ہونے کا ان کو پروانہ دیا، اور یہ ذکر فرمایا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ تمام صحابہ کو یہ شرف حاصل ہے، تمام صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ قرآن پاک میں ان کو جنتی کہا گیا،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا اور ان کے مخلص ہونے کی بشارت سنائی گئی۔ اس لیے تمام صحابہ کو ہمیں جنتی ہی سمجھنا ہے، جنتی ہونے کا یقین کرنا ہے، اور تمام صحابہ کو پوری امت سے ہمیں افضل ہی سمجھنا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ کسی صحابی کی طرف سے ہمیں بدگمانی ہونا، کسی صحابی کی طرف سے ہمارے دل میں نفرت ہونا، یہ ہمارے ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے اور ہمارے ایمان کو نقصان دینے والی چیز ہے۔ ہم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تمام صحابہ سے محبت نہ رکھیں، تمام صحابہ کو فضیلت نہ دیں۔ کسی صحابی سے بھی ہمارے دل میں کدورت نہ ہونی چاہیے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ تمام صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے بھی تھے، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت نہ تھی، بغض نہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان لوگوں کے مقابلے میں جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے، ان کے مقابلے میں تو وہ بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، لیکن آپس میں وہ بڑے رحم دل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کو فرما رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے لیے ضروری ہے قرآن پاک کی باتوں پر ہم یقین کریں، اللہ کی بات پر یقین کریں۔ اگر ہمارے دل میں قرآن پاک کی کسی آیات کی طرف سے نفرت ہوگی، کسی قرآن کی بات کو ہم مانیں گے نہیں، تو پھر ہمارے ایمان کے اندر خلل واقع ہوگا، ایمان ہمارا باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، رحماء بینہم، تمام صحابہ آپس میں رحم دل ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے بعض مورخین حضرات جو ان کا اس طرح تذکرہ کرتے ہیں کہ جس سے ان میں نفرت معلوم ہوتی ہے آپس میں، ان کی وہ تاریخی روایتیں قرآن پاک کی آیت سے ٹکراتی ہیں، قابل قبول نہیں ہیں، وہ تمام روایتیں رد کرنے کے قابل ہیں۔ تو تمام صحابہ جنتی ہیں، سب سے اللہ راضی ہوا، وہ سب اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی، اور تمام اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا صحابی بعد میں آنے والے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے مقام و درجے میں بڑھا ہوا ہے، اور کوئی بھی کتنے ہی اونچے مقام کا حامل کیوں نہ ہو جائے، اپنے وقت کا ولی کامل کیوں نہ ہو، اپنے وقت کا قطب الاقطاب کیوں نہ ہو، لیکن کسی صحابی سے درجے میں نہیں بڑھ سکتا، کسی صحابی کے درجے میں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے تمام صحابہ کو ہم کو جنتی ہی سمجھنا ہے، تمام صحابہ کے بارے میں جنتی ہونے کا یقین کرنا ہے، ان سے حسن عقیدت رکھنی ہے، سب سے محبت رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، ہم پہ واجب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نصیحت فرمائی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، لوگو اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، دیکھو میرے بعد انہیں لان تان کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو سمجھ لے اسے مجھ سے محبت ہے، اسی وجہ سے میرے ساتھیوں سے
میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے دشمنی رکھے گا سمجھ لے اسے مجھ سے دشمنی ہے، اس وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ تو ہمیں تمام صحابہ سے محبت رکھنا ہے، ان سے کسی صورت سے بھی ہمارے دل میں کدورت ہونی ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ منقبتی پروگرام اس وقت رکھا گیا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے اس پروگرام کو مرتب کیا، یہ پروگرام رکھا، یہ بہت ہی مفید ہے، مفید ترین ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے صحابہ کے فضائل، صحابہ کے کمالات جس طرح تقریر میں نثر میں بیان کیے جاتے ہیں، نظم میں بھی بیان کیے جائیں، اور جس طرح صحابہ کے فضائل کا بیان کرنا اور سننا نثر میں اور تقریر کے طور سے ثواب کا باعث ہے، اسی طریقے سے صحابہ کے فضائل کو، مناقب کو، کمالات کو، ان کے اچھی صفات کو نظم میں بیان کرنا اور سننا یہ بھی ثواب کا باعث ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے اہم عبادت ہے۔ حضرت حسان رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بیان کیا کرتے تھے نظم میں۔ جب اس زمانے میں بعض آپ کے مخالفین آپ کی برائیاں کرتے تو حضرت حسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں بیان کیا کرتے تھے اور آپ کے کمالات بیان کیا کرتے تھے نظم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور حضرت حسان کو دعا دیتے اور نصیحت فرماتے، حسان شعر پڑھو، جبریل امی تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت حسان نعت پڑھتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نے بس ہم نے حضرت حسان سے فرمایا حسان ابو بکر کے لیے بھی منقبت کہو، چنانچہ حضرت حسان نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بھی منقبت کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور خوش ہوئے۔ تو صحابہ کرام کے مناقب کا بیان کرنا یہ بھی عبادت ہے، اہم عبادت ہے، اور اس زمانے میں صحابہ کے کمالات جیسے ان کے اندر ہیں ان کا بیان کرنا، صحابہ کے اندر جو خوبیاں تھیں ان کو ظاہر کرنا اس زمانے میں پہلے کے بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ یہ پروگرام، یہ منقبتی پروگرام اسی مقصد کے لیے رکھا گیا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اس کو توجہ سے سنتے رہیں اور پروگرام کے آخر تک تشریف فرما رہیں، اور شعراء کرام جو اشعار کہیں آپ کو اچھا لگے اس پر سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ان کو داد دیں۔ آپ کے داد دینے میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، پڑھنے والے کی ہمت افزائی ہوگی۔ تو اس پروگرام کو آپ سنتے رہیں، عبادت کے طور سے سنیں، ثواب کی غرض سے سنیں۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنائے، اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔